اور اپنے ذریعے نجات کے لیے جہاں آدمی بہت سے کام کرتا ہے ان میں یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن سے تعلق رکھیں، دین والوں سے محبت کریں۔ اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان گزرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کی پردہ پوشی کرنا چاہیں، اللہ جس کو اپنا بنانا چاہیں، موت سے پہلے پہلے اللہ اس کا تعلق حفاظ سے، علماء سے، نیک لوگوں سے بنا دیتا ہے۔ اور جس کے پردہ دری کے فیصلے آسمانوں پر ہو جائیں ان کو مدارس کی، علماء کی، نیک لوگوں کی غیبت پہ لگا دیتا ہے، بس وہ رات دن اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ عوام الناس آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، علماء کرام آپ سے بھی، کہ یہ جو بچے ہیں نا علماء اور حفاظ، ان کا گوشت زہر آلود ہے۔ عام مسلمان کی غیبت حرام ہے، حافظ قرآن کی غیبت، عالم دین کی غیبت وہ اس طرح جس طرح زہر آلود گوشت کو منہ لگانا ہے، اور جس آدمی نے زہر آلود گوشت کو منہ لگایا وہ بچ نہیں سکتا کبھی بھی۔ آپ کہتے ہیں جی میں ان حافظوں کی قدر کیسے کروں، ان علماء کا ادب کیسے کروں، یہ سیاستدان بھی ہیں، یہ سیاستیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ نا، بے عمل ہیں یہ۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں، بے عمل لوگ ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ان کا کیسے ادب کریں ہم؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ پہ بعض چیزیں بند کر دیتا ہے، خود کھاتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ڈاکٹر کے نسخے کو دیکھو، اس کے عمل کو نہ دیکھو، نسخہ ٹھیک دیا کہ نہیں دیا؟ نسخہ ٹھیک ہے، بس تم نسخہ صحیح استعمال کرو۔ جس طرح ڈاکٹر کے ساتھ یہ بحث نہیں ہے، اس طرح عالم کے ساتھ بحث نہیں ہے۔ عالم جانے، خدا جانے، وہ اللہ کو جواب دے گا، آپ نے نہیں دینا جواب اس کا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سودا کھرا بیچا ہے، بات ٹھیک کی ہے، علاج صحیح بتایا ہے، اگر وہ آپ کو سونا بنا کے خود تانبا رہ گیا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے۔ آپ کو تو سونا بنا ہی دیا نہیں، آپ کو تو سونا بنا ہی دیا ہے۔ اس لیے یہ الیکشن کا دور آ گیا نا، آج کل خاص طور پر اختلاف کی گنجائش ہر آدمی کے پاس ہے، لیکن توہین سے بچنا، علماء کی تنقید سے بچنا۔ ان کا گوشت کھا کر آرام سے نہیں رہ سکیں گے آپ، بے چینی کے عذاب میں اللہ مبتلا کر دیں گے، بے چینی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اس وقت بھی جو ہم یہ جتنے دکھ سے رہے نا، اس وقت پریشانیاں، یقین جانے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آ کے علماء کی کتنی توہین کی ہے، ہم نے کتنی توہین کی ہے، ہم نے قرآن والوں کا کتنا مذاق اڑایا ہے، کتنا مذاق اڑایا ہے۔ اس سے جان بچانے کی کوشش کرنی ہے، اس سے جان بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جو معصوم بچے آج قرآن کے حافظ بنے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے بنے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ اس میں۔ اور انشاءاللہ جہاں یہ خود جنت میں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے، آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے، آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہاں، اور مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور یہ الیکشن کے دن آ رہے ہیں نا، الیکشن کے دن، ان الیکشن کے دنوں میں بھی ہر اس نمائندے کو منتخب کرنا ہے جس کا پلڑا اسلام کی طرف جھکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کہتے ہو چھوڑو جی وہ تو اسلام آباد کے لیے لڑ رہا ہے، تو باقی کون سے کعبۃ اللہ کے لیے لڑتے ہیں؟ اور کوئی کعبے کے لیے لڑ رہا ہے استاد جی؟ آپ نے دیکھا ہو کسی نے کعبے کا نام لیا ہو؟ سارے اسلام آباد جائیں گے نا، سارے کدھر جائیں گے؟ اسلام آباد جائیں گے۔ اور اسلام آباد میں بھی کون رہے گا؟ پہلے کہاں گئے اسلام آباد والے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اور بھائی ہم سارے کلی ہیں، کون ہیں کلی کو؟ کبھی اسٹیشن پر دیکھا آپ نے؟ وہ لوگوں کے سامان اٹھا کے جب ٹرین پہ رکھتا ہے نا،
جب ٹرین چلی جاتی ہے نا تو خود وہ سرخ سرمال لے کے واپس خالی ہاتھ۔ ہم سارے چوکیدار ہیں یہاں، نہ یہ اسلام آباد کسی کا ہے، نہ ہومک ماڈل ٹاؤن کسی کا ہے۔ تعریفیں ساری اللہ ہی کی ہیں، بس تعریفیں ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ ہم سے پہلے بھی بہت آئے تھے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے اہل حق کا ساتھ دینا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ بے دین لوگوں سے، بد کردار لوگوں کو منتخب کرا کر آپ اسلام کی امیدیں رکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات آپ گلہ ہم پر اس وقت کریں جب آپ ہمیں کچھ دیں۔ آپ نے جو کچھ دیا تھا ہم نے یہ دے دیا آپ کو، نا نہیں سمجھو؟ جتنا تعاون آپ کا تھا کہ آپ اسلام کے لیے کچھ کریں، آپ کی زکوٰۃ تھی، آپ کی خیرات تھی، آپ کے عطیات تھے۔ سارے بچے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے یہ دیا آپ کو۔ اس مسجد کا ماحول اور 23 بچے، کسی کی 10,000 زکوٰۃ ہوگی سال کی، کسی کی لاکھ ہوگی، کسی کی 50,000 ہوگی۔ عطیات تو بہت کم آتے ہیں مدارس میں۔ آپ کی زکوٰۃوں کو ہم نے محفوظ کر کے یہ لوگ تیار کیے، یہ لوگ تیار کیے۔ جتنی تم نے ہم کو دیا یہ کر دیا ہم نے۔ کچھ زیادہ دو گے تو زیادہ کریں گے، کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ زیادہ دو گے تو زیادہ کر دیں گے، اور وہاں اسمبلی میں بھیج دو گے تو یہ جو قرآن پڑھا ہے نا، اس قرآن کو نافذ کر کے چھوڑیں گے، اس قرآن کا نفاذ کر کے چھوڑیں گے، اور اس قرآن کا انقلاب لا کر چھوڑیں گے۔ لیکن اکثریت دو تو پھر ہوگا نا یہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ کہیں گے جی انہوں نے تو ایسے سعید امان صاحب کھڑے ہو گئے، کدھر ہیں؟ کہتے ہیں جی ایسے بھی ہارنا ہی ہے انہوں نے۔ ہاں بالکل، ہم جیتنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ امان صاحب ہم کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ جیتنے کے لیے۔ آگے آ جائے ادھر۔ مجھے کسی نے کہا نہیں کہ میں آپ کو کھڑا کروں، لیکن میرا اپنا ایک ضمیر ہے نا جی۔ کہتے ہیں جی امان صاحب نے ایسے بھی ہارنا ہی ہے، اپنا ووٹ کیوں دیں ان کو؟ مجھے اس دن کسی نے کہا، میں نے کہا جو اہل حق کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے اتنے لوگوں کا ایمان بچ جائے گا بس۔ ہارنا جیتنا تو میدان میں نکلے گا، پتہ چلے گا آدمی نا۔ کپڑے اس کر کے نہ پہننا کہ جوئیں پڑیں گی، یہ عقل مندی ہے؟ تم کھڑے ہو سکتے ہو، ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ملک اتنا تمہارا ہے، اتنا ہمارا ہے، اتنا ہم بھی اس پہ حق رکھتے ہیں۔ میرا ووٹ یہاں ہوتا تو میں سعید امان صاحب کو دیتا، لیکن یہاں پہ جتنے میرے متعلقین ہیں میں ان سب سے درخواست کروں گا اس حلقے میں کہ اگر اس چہرے مورے والا اس سے اچھا کوئی آپ کو نظر آئے تو دے دینا، نہ ہوا تو پھر انہیں کو دینا۔ اس سے اچھا آدمی اگر آپ کو کوئی نظر آ گیا نا، اور ہیں بھی عوان ہیں یہ، اچھا کون ہے یہ؟ سعید تو ہیں ہی ہیں، ساتھ کیا ہیں؟ عوان پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت علی کی اولاد سے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں یہ۔ اگر آپ کی محبت سیدنا علی سے ہوگی نا تو ان کی اولاد سے آپ کو محبت ہوگی، اچھا بس یہ میں نے آپ سے آخری بات کر دی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں سعید امان صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی ہے، یہ شکل مجھے ان کی یاد نہیں تھی کہ اس طرح کہیں گے۔ یہ کبھی کبھی شاید اخبار میں لکھتے تھے آپ، سعید وادی علم سے سعید امان، اندر اخبار کے صفحے میں مجھے ابھی یاد آیا، میں نے کبھی اسلام اخبار میں، اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب فرمائیں گے۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے الیکشن لڑ رہے تھے نا، بہت بڑے محدث اعظم تھے۔ ایک آدمی نے کہا ان کے مقابلے میں اجمل خٹک کا باپ تھا، اس نے کہا حضرت دعا کرے اللہ مجھے کامیاب کرے۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے بھی کامیاب کرے، اللہ مجھے بھی کامیاب کرے، اللہ تجھے بھی کامیاب کرے اللہ۔ اور کسی نے کہا حضرت کامیاب ایک ہوگا، دو تو نہیں ہوتے۔ فرمایا اللہ کے ہاں کامیابی کے پیمانے الگ الگ ہیں، اللہ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اجمل خٹک کے باپ کے حق میں دعا ایسی قبول ہوئی کہ آخری زندگی اس کو مسجد کے حجرے میں قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی۔ اللہ تعالیٰ سعید صاحب کو کامیاب فرمائے، اور اللہ ان کے اس میدان میں فتح نصیب فرمائے، اور اہل حق کی صحیح نمائندگی کے اللہ انہیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔